بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، میں نے پچھلے سبق میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ہماری اگلی تختی ہے، ایک تو وہ انتہائی مزیدار ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان ساری چیزوں کا پریکٹیکل ہے، ان ساری چیزوں کی آگے مشق ہے، مزید ان چیزوں کی پہچان پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو تختی ہے یہ انتہائی توجہ طلب بھی ہے۔ اگر آپ اس کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو حروف تہجی کی پہچان ہو گئی، حرکات کی پہچان ہو گئی، آپ کو سکون کی اور کھڑی حرکات کی، حروف مدہ کی اور حروف لین کی پہچان ہو گئی، تو آپ سمجھیے کہ آپ قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی جو بنیادی چیزیں ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، وہ تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں۔ باقی جتنا بھی ہے وہ ساری مشق ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان ساری چیزوں کو اپلائی کرنا ہے۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن نشین رکھیے کہ اگر آپ تلفظ کا خیال نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اس جگہ پہ اگر نہیں کریں گے، تو یہ بھول جائیے کہ آپ قاعدہ پڑھ لینے کے بعد تلفظ درست کر لیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ تلفظ آپ کے درست ہونے ہیں قاعدے پہ۔ جب قاعدے پہ تلفظ درست ہو گئے، باقی قرآن پاک پہ آپ کا پریکٹیکل ہے، وہ ریاض ہے، وہ مشق ہے، اس کے ساتھ یہ مزید نکھرتے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے قرآن پاک پہ ہی جا کے تلفظات پہ توجہ دی تو یاد رکھیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ممکن ہے لیکن انتہائی مشکل ہے بعد میں اپنے تلفظات کو سنبھالنا۔ اس لیے یہیں سے اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے تاکہ آئندہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ، اب بات حرفوں سے آگے نکل آئی، اب ہیں الفاظ۔ 2-3 حروف ملیں گے اور ایک لفظ بنے گا، اور پھر آگے قرآن میں جو ہیں وہ الفاظ مل کے پورا جملہ بنائیں گے، پوری آیت بنائیں گے۔ پہلا لفظ دیکھیے، قالا، قالا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ اس کو ہجے کر کے بھی پڑھیں گے اور بغیر ہجے کے بھی پڑھیں گے۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کو قاف الف زبر قا لام زبر لا، قالا سے قالا صراطا ھذا ذالک کانوا قالوا لہ سوف قول فیہ نوحیہ، یہاں تک لے کے آنا ہے۔ یعنی آپ بغیر ہجے کیے جس دن ان حروف کو پوری روانی کے ساتھ پڑھنے لگ گئے تو آپ سمجھیے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا طریقہ آ گیا۔ ابتدا میں چونکہ مشکل ہوتا ہے اس لیے ہجے کروائے جاتے ہیں۔ ہجوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور بغیر ہجوں کے بھی اس تختی کو پڑھیں گے، اور ہجے کس طرح سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ پہلا لفظ دیکھیے، قاف، 2 نقطے نشانی، یہ گول قاف، اور اس کے ساتھ یہ الف، قاف الف زبر۔ پہلے حروف کو بول لیں، قاف اور الف، پھر اس کی حرکت کو بول لیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ قاف الف زبر قا، پہلے ہم پڑھتے تھے قاف زبر قا، لیکن جب الف لگا تو الف حروف مدہ میں سے ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ آئے گا اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو اس کو لمبا کریں گے، قا، قاف زبر قا سے قا۔ یہ جو لمبا ہوا ہے یہ ہوا ہے الف کی وجہ سے، قاف الف زبر قا لام زبر لا، قال، قال۔ دیکھیے لام کو ہم لمبا نہیں کر رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ الف نہیں ہے، لہٰذا جو زبر ہے اس کی حرکت جتنی لمبی ہوتی ہے ہم اتنا ہی کر رہے ہیں، یعنی صرف اشارہ، زبر زیر پیش کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ قاف الف زبر قا، یہ بھی زبر، لیکن اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ الف لگ گیا۔ الف حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ جو ہیں وہ اپنے پچھلے حرف کو کھینچ دیتے ہیں، تو اس الف نے قاف کو کھینچ دیا، قا لام زبر لا، قال۔ آگے دیکھیے، صاد زر سی،
سی نہیں کریں گے، لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ یا نہیں ہے، اکیلی زیر ہے۔ زبر زیر پیش اگر اکیلے ہوں تو لمبا نہیں کرنا، یاد رکھیے، وہاں پہ صرف اشارہ دینا ہے۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، را کے اوپر زبر آ گیا، را پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا را۔ دیکھیے را کیوں لمبا ہوا، را کے ساتھ الف ہے، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط۔ آگے دیکھیے ہا کھڑا زبر ہا، دیکھیے اس کے ساتھ الف نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی لمبا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف جتنی پاور رکھتا ہے، جتنی الف کی طاقت اتنی ہی اس کی، لہٰذا اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا الف ساتھ ہونے سے حرف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف ہی ہے، اس کی اتنی ہی پاور ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، یہ ذال جو ہے الف کی وجہ سے لمبا ہو گیا اور ہا جو ہے وہ کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا ہو گیا، دونوں کو برابر لمبا کریں گے۔ ہاذا ہاذا۔ آگے دیکھیے ذال، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اکیلی زیر ہے، یا نہیں ہے اس کے ساتھ، ذا لی، کاف زبر کا، ذالکا ذالکا، کاف الف زبر کا، الف کی وجہ سے لمبا، نون واو پیش نو، کانو، یہ جو الف آتا ہے نا آخر میں اس طرح، اس کو نہیں پڑھتے، یہ رسم الخط کا ہے، یہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ رسم الخط کا ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں گے نہیں۔ حرف کے آخر میں، لفظ کے آخر میں جب اس طرح الف آئے گا تو وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کافی توجہ طلب ہے، اس کو بار بار دیکھیے، اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلی لائن کی سمجھ آ گئی تو یوں سمجھیے کہ آپ کو اس پوری تختی کی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس تختی کے اندر اب وہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی کا پریکٹیکل ہے کہ قرآن میں زیر، زبر، پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، سکون، جزم، یہ ساری چیزیں یہ کس طرح سے استعمال ہوں گی، حروف مدہ، حروف لین، کس طرح سے یہ استعمال ہوں گے قرآن پاک کے اندر، یہی کچھ سکھانے کے لیے یہ تختی ہے۔ کوشش کیجئے اسے بھرپور انداز میں پڑھیے، توجہ کے ساتھ اس کو سیکھیے۔ جس دن آپ کو یہ تختی ہجوں کے ساتھ، بغیر ہجوں کے، تلفظات کے ساتھ پڑھنی آ گئی، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔